بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعمال صالحہ کے اندر ہی ایک اور جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وضو میں خوب اہتمام کرنا، یعنی اچھی طرح وضو کرنا کہ وضو کے اندر جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے اور جہاں جہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے وہاں تک کیا ہو جائے، خوب اچھی طرح پانی دھل جائے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ وضو جب انسان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس وضو کی برکت سے اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے وضو کیا، اس کے کوئی اعضاء خشک رہ گئے جن کو دھونا ضروری تھا، تو ایسے شخص کا وضو نہیں ہوگا۔ جب اس کا وضو نہیں ہوگا تو اس وضو سے جتنی نماز پڑھے گا وہ کافی نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا جو وضو تو کر چکے تھے مگر ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی وضو یا غسل کرتے وقت کسی نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے یا کوئی چوڑیاں وغیرہ ہیں، اس قسم کی کوئی چیز ہے، تو اس کو کیا کریں؟ ہلا لیں تھوڑا سا، تاکہ اس کے نیچے بھی پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ اور سردی میں اکثر یہ ہوتا ہے پاؤں وغیرہ خشک ہو جاتے ہیں تو ان پر پانی پوری طرح نہیں پہنچتا، تو اس وقت پھر یہ کریں کہ پانی لگانے کے بعد ان کو اچھی طرح کیا کر لیں؟ ہاتھوں سے مل لیں، تاکہ پانی جو ہے نا وہ ہر جگہ تک پہنچ جائے۔ اور اسی طرح چہرہ دھونے میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سامنے کا حصہ دھو لیتے ہیں کہ سائڈیں رہ جاتی ہیں۔ اس کے اندر بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ چہرہ جو ہے وہ پورا دھونا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان توجہ نہیں کرتا، وہ بازو دھوتا ہے، کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، کونیاں تک پانی نہیں پہنچاتے، حالانکہ کونیوں کا دھونا بھی وضو میں فرائض میں شامل ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ پاؤں دھوتے وقت ایڑیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وضو ناقص رہ جاتا ہے، اس وجہ سے ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح وضو کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے مسواک کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، مسواک کی وضو کیا، وہ ان 70 رکعات سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت نفل کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس نے مسواک بھی کی ہے تو یہ اس نماز سے افضل ہے کوئی 70 رکعت نفل پڑھتا ہے بغیر مسواک کے۔ مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ اس کے اور بہت سے فوائد ہیں، ٹھیک ہے؟ منہ کو صاف رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے وضو سے پہلے نماز کے لیے جب وضو کریں اس سے پہلے مسواک کا کرنا یہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسے کیا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر مجھے امت پر سختی کا ڈر نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں ہر نماز کے وقت اور بعض روایات میں آتا ہے ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم قرار دیتا۔ کہ اتنی اس کی اہمیت اور اتنی فضیلت۔ اعمال صالحہ میں سے ہی ایک عمل ہے نماز کی پابندی کرنا۔ تو جب ایک شخص اس نے توحید کا اقرار کر لیا، رسالت کا اقرار کر لیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت جو ہے نماز ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کسی کی نماز درست ہوگی تو اس کے باقی چیزیں بھی درست ہوں گی، اگر کسی کی نماز ہی درست نہ ہوئی تو اس کا دین کے جو باقی شعبہ جات ہیں وہ بھی کیا نہیں ہوں گے؟ درست نہیں ہوں۔ اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی، یہ صلاحیت رکھی، یہ انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، یعنی نماز کا اثر اس کی باقی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے دروازے سے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ اسی طرح اسی حدیث مبارکہ کے بعض روایات جو ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بتاؤ اس شخص کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں کہ انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں
نماز کی اہمیت کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا، اس سے بھی اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر نماز کے اندر ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز، کسی بھی نماز کا جیسے ہی وقت داخل ہو جائے اس نماز کو پڑھ لینا۔ ایک حدیث مبارکہ میں بات آتی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نماز کو اول وقت میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں اس کو بھی ایک سبب قرار دیا گیا ہے جنت میں داخلے کا، نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ تو اس لیے کیونکہ اول وقت میں نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کی ایسا عادت بن جاتی ہے، پھر جب اس کی عادت بنتی ہے تو یہی عادت پھر اس کو بے چین رکھتی ہے۔ اب جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے نا اس کو کوئی تحریک ہو جاتی ہے، اس کو کوئی چیز اب ابھارتی رہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر پھر اول وقت میں نماز نہ پڑھی جائے پھر بسا اوقات سستی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی سستی کا نتیجہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نماز ہی رہ جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو تو اس نماز کو پڑھ لیا جائے۔